بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ روانگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا مگر اس اثناء میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا ہے، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہذا وہ 27 رجب 60 ہجری میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری اور شہادت۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے 18,000 ہم نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے۔ چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان رؤسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر میں پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنے تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے ایمان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ آباد رکھ۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں حالات معلوم کر کے آپ علیہ السلام کو خبر کریں، انہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ کوفے کے لوگ جو آپ علیہ السلام کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفے کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد کی شہادت کا صدمہ اور کوفے والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ علیہ السلام کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ان کے جواب میں آپ علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ فرمایا، میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کریں۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر کر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے یہاں آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے۔ نمبر 3، مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کی صورتحال دیکھی تو انہوں نے بھی شام کے وقت کسی محفوظ جگہ کی طرف نکلنا چاہا۔ اس دوران میں پورے شہر میں جاسوسی کا جال پھیلایا جا چکا تھا۔ اسی رات کو حضرت مسلم بن عقیل کو سرکاری جتھوں نے گرفتار کیا اور گورنر ہاؤس لے آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 کمسن بچے بھی شہید کر دیے گئے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھتے ہی حکم دیا کہ اسے فی الفور قتل کر دیا جائے، اس کا بے سر لاشا محل کے سامنے پھینک دیا جائے۔ حضرت ہانی کو سولی پر چڑھانے کا حکم صادر ہوا۔ یوں ایک جانب یہ نقشہ یکسر بدل گیا مگر دوسری جانب حضرت حسین بن علی علیہ السلام تک درست اطلاعات نہ پہنچ سکیں۔ وہ اس وقت تک حجاز سے حدود عراق میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا۔ ان کے قافلے میں کچھ خواتین تھیں اور 150 کے قریب ان کے اعیان و انصار تھے۔ یہ بات بھی تاریخ میں منقول ہے کہ قادسیہ کے قریب حر بن یزید آپ علیہ السلام سے ملا اور اس نے کوفے کے حالات آپ علیہ السلام کو بتائے۔
مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر بھی ملی۔ حر کی رائے یہ تھی کہ قافلے کو وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی اسی جانب میلان تھا، مگر حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ جب ہمارا بھائی قتل ہو گیا ہے تو ہم یہاں سے کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ اصل بات تو یہی ہے کہ تقدیر ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخ کوفہ سے کربلا کی طرف موڑ لیا۔ نمبر 4، امام حسین علیہ السلام کا سفر کوفہ۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ علیہ السلام کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کیں، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ علیہ السلام مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ علیہ السلام کو کوفہ کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ علیہ السلام کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکال لیں، پھر آپ علیہ السلام وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ علیہ السلام بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلہ پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذو الحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ علیہ السلام کی روانگی کے بعد آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عرضیہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ علیہ السلام کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ علیہ السلام ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ علیہ السلام سفر میں جلدی کیجیے، میں بھی جلدی آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ علیہ السلام کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ علیہ السلام کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس مشورہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستہ میں مشہور شاعر فرزوق آپ علیہ السلام سے ملا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ نمبر 5، قیس بن مسہر کی کوفہ روانگی۔ مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب بطن الرمہ نامی جگہ پر پہنچے تو کوفیوں کو خط لکھا اور انہیں کوفہ کی طرف اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ امام حسین علیہ السلام نے خط قیس بن مسہر سیداوی کو دیا۔ قیس جب قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روک کر ان کی جامع تلاشی لینا چاہا۔ اس موقع پر قیس نے مجبور ہو کر امام حسین علیہ السلام کا خط پھاڑ دیا تاکہ دشمن اس کے مضمون سے باخبر نہ ہو سکے۔ جب قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے غضبناک ہو کر چلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ ان افراد کا نام بتا دو جنہیں حسین بن علی نے خط لکھا تھا، یا یہ کہ منبر پر جا کر حسین علیہ السلام اور ان کے باپ کو برا بھلا کہو، اسی صورت میں تمہیں رہا کروں گا ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ قیس نے قبول کیا اور منبر پر جا کر امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کی بجائے کہا، اے لوگو، میں حسین بن علی علیہ السلام کا ایلچی ہوں اور تمہاری طرف آیا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا پیغام تم کو پہنچا دوں۔ اپنے امام کی ندا کو لبیک کہو۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا
کہ قیس بن مسہر کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینکا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس جسم بے جان کی تمام ہڈیاں توڑ دیں۔ نمبر 6، عبداللہ بن یکتر کو کوفہ روانہ کرنا۔ مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پانے سے قبل اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن یکتر کو مسلم بن عقیل کی طرف بھجوایا تھا، لیکن وہ حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس لے جائے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے تاکہ کوفیوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار پر سب و لعن کریں۔ عبداللہ بن یکتر نے دارالامارہ کی چھت سے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے فرزند حسین علیہ السلام کا ایلچی ہوں، اپنے امام کی مدد کو دوڑو اور ابن مرجانہ کے خلاف بغاوت کرو۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ انہیں چھت سے نیچے گرا دیا جائے، اور اس کے گماشتوں نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن یکتر جان کنی کی حالت میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں قتل کر دیا۔ عبداللہ بن یکتر کی شہادت کی خبر مسلم بن عقیل اور ہانی کی شہادت کی خبر کے ہمراہ زبالہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ نمبر 7، سفیر حسین علیہ السلام بصرہ میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے 5 قبائل عالیہ، بکر بن وائل، بنو تمیم، عبد القیس اور ازد کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا، جسے سلیمان بن زرین نامی اپنے ایک موالی کے توسط سے روانہ کیا۔ سلیمان نے 5 قبائل کے سرداروں مالک بن مسمع بکر، احنف بن قیس، منذر بن جارود عبدی، مسعود بن عمر، قیس بن میثم اور عمر بن عبداللہ بن معمر میں سے ہر ایک کو خط کا نسخہ دیا۔ اس خط کا مضمون اور متن ایک ہی تھا، جو کچھ یوں تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک سنت نیست و نابود ہو گئی ہے اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ تم میری بات سنو گے اور میرے فرمان کی پیروی کرو گے تو میں راہ راست کی طرف سے تمہاری رہنمائی کروں گا۔ بصرہ میں مذکورہ افراد میں سے ہر ایک نے امام حسین علیہ السلام کے موصولہ خط کا ایک ایک نسخہ چھپا کر رکھا تھا، سوائے منذر بن جارود عبدی کے، جس نے یہ گمان کیا کہ ابن زیاد کی طرف سے ایک چال ہے۔ چنانچہ اس نے اگلے روز ابن زیاد کو، جو کوفہ جانا چاہتا تھا، حقیقت حال بتا دی۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاصد کو اپنے پاس بلوایا اور ان کا سر قلم کروا دیا۔ نمبر 8، نعمان بن بشیر اور ابن زیاد۔ کوفہ میں بنو امیہ کی طرف سے حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھے۔ ہر چند کے گورنر دربار بادشاہت کا مقرر کردہ تھا، مگر وہ خود بھی موروثی بادشاہت پر انشراح صدر نہیں رکھتا تھا۔ دوسری جانب بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد امیر معاویہ کا معتمد ترین شخص تھا، مگر ان کی وفات کے بعد یزید بوجہ اس سے نالاں تھا اور معزول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اطلاعات گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کے شاہی دربار میں بھی پہنچ رہی تھیں۔ نمبر 9، بنو امیہ کا جاسوسی کا نظام۔ بنو امیہ نے جاسوسی کا ایک بہت مؤثر نظام قائم کر رکھا تھا، اور کمال یہ ہے کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرکاری کارندہ ہے۔ جاسوسوں کو بڑی بڑی رقوم سے نوازا جاتا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر کی شکایات مسلسل یزید کو مل رہی تھیں۔ کسی جاسوس نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ حکومت کے خلاف یہاں بغاوت ہو رہی ہے اور آپ گورنر ہوتے ہوئے خاموش ہیں، یا تو آپ کمزور ہیں یا آپ کے عزائم کچھ اور ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جاسوس کے ارادوں کا ادراک نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، میں گورنری کی قوت کو استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیج دی۔ اس پر یزید نے اپنے کچھ معتمد درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اگر آپ کے والد معاویہ آج زندہ ہوتے تو وہ ابن زیاد کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ نمبر 10، بے وفا اور بزدل اہل کوفہ۔ ہانی بن عروہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زبردست حامی تھے، مگر اس جاسوس کی مخبری اور پھر گواہی کے بعد سخت خلجان کا شکار ہو گئے۔ اب وہ زخمی حالت میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں قید کرنے اور حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے، قتل کرنے اور ان کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ جس شخص نے یہ جاسوسی کی تھی اس کا نام مورخین نے سرجون بیان کیا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ اسے یزید نے دمشق سے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حمایتیوں کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ان کے ساتھ 3,500 4 ہزار کے لگ بھگ کوفی میدان میں نکل کھڑے ہوئے، مگر یوں ہی ان بدبختوں نے بڑے بڑے سرداروں کو عبید اللہ بن زیاد کے محل میں دیکھا اور انہوں نے بالکونی سے اپنے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو سرزنش کی تو آہستہ آہستہ یہ بد عہد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ آخر میں ان کے ساتھ صرف چند سو افراد رہ گئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔